إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. الاصول الثلاثہ امام ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جن کے پہلے درس کے اندر یہ بیان ہو چکا تھا، مقدمات، اور اسی طرح امام ابن محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جب شروع کیا تھا اعلم رحمک اللہ سے، یہ ہم نے جو خلاصہ تفصیلات تھا اس بحث میں بیان کر دیا. اور آج جو ہمارا درس ہے وہ یہ ہے، امام صاحب نے فرمایا تھا انہ یجب علینا تعلم 4 مسائل، واجب ہے ہمارے اوپر سیکھنا 4 مسائل کا. ان میں سے پہلے الاولی وہ العلم ہے. وہ علم کیا ہے؟ معرفت اللہ، معرفت نبیہ، معرفت دین اسلام. اس بارے میں، علم کے بارے میں جو تفصیل تھے وہ بیان کر دیا. علم کیا ہے؟ ادراک الشیء علی ما هو علیہ ادراکا جازما، کسی چیز کو ما علیہا مکمل شکل و صورت کے ساتھ اس کو جاننا، سمجھنا، اسے کہتے ہیں علم. علم کے بارے میں بحث ہو چکا، بیان ہوا. علم حقیقی وہ علم ماخوذ من القرآن والحدیث والسنہ ہے. نحو صرف یہ علم نہیں ہے بلکہ یہ ایک آلہ ہے. منطق یہ علم نہیں ہے بلکہ یہ ایک آلہ ہے. ان کو سمجھنا، سیکھنا اس لیے ہے کہ تاکہ ہم حقیقی علم کو صحیح سمجھ سکیں. ان میں جو غلطی ہے، جو غلطی کا شکار ہوتے ہیں، اس غلطی کو ازالہ کرنے کے لیے ہم اس آلے کو استعمال کرتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھنا ان التقلید لا ينفع بالعقائد عند اہل السنہ والجماعہ. تقلید جو ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک عقیدے میں قبول نہیں ہوگا، فائدہ نہیں دے گا. لا بد من معرفت مسائل التي يجب علينا بالدلائل. اور ضروری ہے کہ ہمارے اوپر ہم اس مسائل کو دلائل کے ساتھ سمجھیں تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں، حاصل کر سکیں اور آگے لوگوں تک اس عقیدے کو پہنچائیں. امام صاحب نے ذکر کیا کہ 4 چیز ہمارے اوپر لازم ہے، جس کا سمجھنا، جس کا یاد کرنا، سیکھنا. علم 3 چیزوں کا نام ہے. علم 3 چیزوں کا نام ہے جو امام رحمہ اللہ نے بیان فرمایا. معرفت اللہ، علم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی معرفت. معرفتہ تستلزم قبول ما شرع، وہ معرفت جو لازم کر دے جو شریعت اللہ نے لازم کیا ہے ان کی سمجھنے میں. یہ صرف دعویٰ پر نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں اللہ کو پہچان لیا، بلکہ معرفت اللہ بالقلب، اللہ رب العالمین کی معرفت کو دل سے قبول کرنا، دل سے ثابت کرے کہ آپ حقیقتاً اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو پہچان لیا. صرف دعویٰ نہیں ہے. معرفت اللہ التی تستلزم قبولہ، یعنی آپ کی دل سے پہلے یہ کیا ہو؟ اس بات ہو. تستلزم الاذعان والازدیاد، یعنی اللہ رب العالمین کی معرفت جو تمہارے ایمان کو بھی، تمہارے دل کو بھی زیادہ کر دے. تم اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکائے
اور اسی طرح تستلزم تحکیم ما شرع اللہ، جو چیز اللہ نے نافذ کیا، اللہ نے تمہیں دیا ہے، بیان کیا ہے، اس کو تم نافذ کرے. اور یہ بھی لازم آتے ہے کہ تم اللہ نے جو چیز تمہیں شریعت کی بیان کر دی ہے اس کو نافذ کرنے کا. اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو کس طرح ہم پہچان سکتے، حاصل کر سکتے؟ تدبر فی القرآن، قرآن میں تدبر کریں گے، غور فکر کریں گے، اللہ رب العالمین کی معرفت کو ہم پہچان لیں گے. اور اسے تفکر فی الکون، کائنات میں تفکر کریں گے، آسمان و زمین میں، مخلوقات میں غور و فکر کریں گے تو اللہ رب العالمین کی معرفت خود بخود ظاہر ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور دوسرا چیز ومعرفت نبیہ، اس کی نبی کی معرفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت. علم تین چیزوں کا نام ہے، معرفت اللہ، معرفت نبیہ اور معرفت دین الاسلام. معرفت نبیہ، اللہ رب العالمین کی معرفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کیا ہے؟ معرفتہ تستلزم قبولہ النبی ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ معرفت جو اللہ کے رسول نے جو چیز لایا ہے، جو احکام اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے، آپ ان چیزوں کو ثابت کریں، ان چیزوں کو عمل کریں، ان کو قبول کریں. اسے کہتے ہیں معرفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح تصدیقہ فیما اخبرت، ان چیزوں کا تصدیق کرنا جو اللہ کے رسول نے خبر دیا ہمیں، یا اس چیزوں کی تصدیق کرنا جو اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچایا ہے، ان کو بالیقین ماننا ہوگا، چاہے وہ خلاف عقل ہو یا خلاف عقل نہ ہو. جیسے پل صراط ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا بہت باریک ہے اور اس کے نیچے جہنم ہے، یہ ہمارے عقل سے باہر ہے، لیکن اس کو تصدیق کرنا ہوگا. تصدیق. اللہ اکبر. اور اسی طرح جن چیزوں کا نبی نے حکم دیا ہے ان چیزوں کا عمل کرنا، اور جس چیز سے منع فرمایا واجتناب ما نہا، اور جن چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چیزوں سے باز آنا. یہ ہے اللہ کے رسول کی معرفت. اور اسی طرح اللہ یعبد اللہ الا ما امرت، اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرنا مگر جس طرح اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح کرنے؟ نبی کی طریقے پر، جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اللہ کی عبادت بھی اللہ کے رسول کی شریعت کے مطابق کرنا ہوگا. پھر یہ ہے اللہ کے رسول کی معرفت. وتحکیم شریعتہ ورضا بحکمہ، اس کی شریعت کو ماننا، قبول کرنا، اور جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ان پر راضی ہونا، رضامندی ہونا. جو اللہ کے رسول جن چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا ہمیں ان پر یقینی تصدیق ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے. مثال کے طور پر داڑھی ہے، اللہ کے رسول نے اس کی تاکید فرمائے ہیں، اس کی عزت، اس کے احترام، اس کے ادب ہمیں کرنا ہوگا. اور اسی طرح اس بارے میں دل میں تنگی نہ ہو کہ میرے داڑھی میں، میرے زخم میں داڑھی ہے اور مجھے تنگی ہو رہی ہے. یہ اگر آپ حقیقی اللہ کے رسول کے امتی ہیں اور اللہ کے رسول کی معرفت کو حاصل اس طرح ہوتے. اللہ اکبر. اور تیسرا چیز ومعرفت دین الاسلام، دین اسلام کی معرفت، دین اسلام کی معرفت. اسلام کس سے کہتے ہیں؟ استسلام سے، تسلیم ہونا، سر خم کرنا، اذعان ہونا، انقعاد ہونا، سر کو نیچے کرنا، اسے کہتے ہیں اسلام. هو التعبد لله بما شرع منذ ان انزل الله رسله الى يوم القيامه یا الى تقوم الساعه. یعنی اسلام کہتے ہیں کہ وہ عبادت جو اللہ رب العالمین کی، وہ عبادت اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا کس طرح؟ جس طرح انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے نزول فرمایا اور انہوں نے بیان فرمایا، انہوں نے لے آیا، جو شریعت انہوں نے لے آیا، اس طریقے پر اسلام پر چلنا، یہ ہے اسلام. اللہ کی بات کرنا، یہ ہے اسلام. قیامت تک
جو احکام اللہ اس کے رسول نے نازل فرمایا یہ کیا ہے، اس پر عمل کرنا یہ اسلام ہے۔ صرف نماز روزہ زکوٰۃ یہ اسلام نہیں ہے، بلکہ پورے اسلام، پورے دین یہ کیا ہے، اسلام ہے۔ تمام اعمال یہ کیا ہے، اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا انتخاب کیا وہ قبول نہیں ہوگا۔ کیوں کہ یہ دین ناسخ ہے، باقی پچھلے سارے ادیان کو ناسخ کر دیا ہے، منسوخ ہو گیا سارے دین۔ اسلام کامل دین ہے جو باطل پر تلوار لگاتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اور یہ دین کیا ہے، یہ عالمی پر ہے۔ دین اسلام کیا ہے، تستلزم العمل والدعوة الیہ۔ دین اسلام ہم سے کیا چاہتے ہیں، تستلزم العمل، عمل چاہتے ہیں، عمل کرنا اسلام کے مطابق اور دعوت دینا اس کی طرف، عمل اور دعوت اس کی طرف۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کیوں اللہ کے ہاں اسلام کیا ہے، ایک دین ہے۔ عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین کیا ہے، وہ اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ ومعرفت دین الاسلام بالادلہ، صرف نہیں ہے کہ آپ نے سمجھ گیا ہاں اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت اور اسلام کی معرفت، بلکہ دلائل کے ساتھ واضح کر رہے ہیں امام صاحب، بالادلہ، دلائل کے ساتھ واضح کر رہے ہیں۔ دلائل کس سے کہتے ہیں، دل کہتے ہیں انسان کو راستہ دکھانا، انسان کو حقیقت تک پہنچانا، انسان مخلوق کو راستہ دکھانا، اسے کہتے ہیں دلیل۔ یعنی وہ دلائل جو ہم اللہ رب العالمین کو پہچانتے ہیں وہ دو قسم ہیں، ایک دلائل عقلیہ ہے جس کو، ایک دلائل ہی سمعیہ ہے جس کو دلائل شرعیہ بھی کہتے ہیں، نقلیہ بھی کہتے ہیں۔ اس طرح شرعی کیا ہے، قرآن و سنت ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنا معرفت بیان فرمایا، وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی معرفت، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ اکبر۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ۔ یہ سارے اللہ رب العالمین خود بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت شرعی دلائل سے کیا ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیا ہے، صرف زبان سے نہیں ہے بلکہ دلائل سے بیان کر رہے ہیں امام رحمہ اللہ۔ ایک عقلی دلائل ہے۔ اللہ کی معرفت کس طرح ہے، مخلوقات کو دیکھو، مخلوقات میں غور و فکر کرو، اللہ رب العالمین مخلوقات کو بنایا، ان پر غور و فکر کرے، مخلوقات میں، آسمان و زمین میں، کائنات میں تدبر کرے، غور و فکر کرے، اللہ کی معرفت سامنے آئے گا۔ رسول کی معرفت کیا ہے، رسول کی معجزے ہے، قرآن کریم ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ عقلی کیا ہے، اللہ کے رسول کی معجزات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات، قرآن ہے، تمام مسائل احکام، تمام مسائل کو اللہ کے رسول نے مکمل کر کے دنیا سے چلے گیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے۔ اور اس طرح عمل بھی ہو، عمل پر عمل ہو، علم پر بھی عمل ہو۔ معرفت دین الاسلام، اور اس طرح عمل بھی ہو، جو اللہ رسول اور جو اسلام نے بیان فرمایا اس پر عمل بھی ہو۔ کیوں کہ عمل نہیں کرنا، صرف جاننا، یہ کیا ہے، کبھی ترک عمل کیا ہے، کبھی شرک ہے، کبھی ترک عمل کفر بھی ہو جاتے ہیں، کبھی ترک عمل مکروہ ہے، اور کبھی ترک عمل کیا ہے، مباح ہے۔ اللہ اکبر۔ الثانیۃ العمل به، دوسرا چیز کیا ہے، العمل به، عمل کرنا۔ پہلے چیز، چار چیزیں ہمارے اوپر لازم ہے، میرے کیا فرمایا، العلم، الاولا العلم، علم تین چیزوں کا نام تھا، بیان فرمایا۔ اس کے بعد الثانیۃ العمل به، یعنی پہلے کیا کرنے، علم رکھنے، علم کے بعد عمل ضروری ہے۔ عمل نہیں کریں گے تو سارے تمہارے یہ محنت، پڑھائی فضول ضائع ہے۔ اور دوسرا چیز کیا ہے، الدعوت الیہ، علم کے ساتھ ساتھ دعوت بھی دینے اس کی طرف، دعوت بھی دینے اس کی طرف۔ العمل بالعلم النافع، جس نے اپنے علم نافع پر عمل نہیں کیا، فقد شابہ الیہود،
من عمل بلا علم، اور جس نے من عمل بلا علم عمل کیا ہے، علم کے بغیر عمل کیا ہے، فقد شابہ النصارى، نتیجہ کیا ہے، جس نے علم کے بغیر عمل کیا وہ نصارہ کی مشابہت کی. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، قرآن میں فرماتا ہے صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب کیوں کہا؟ کیونکہ لأنہم لم يعملوا بعلمہم، اپنے علم پر عمل نہیں کیا تھا. ولا الضالین، گمراہ قرار دیا ان کو. کیوں؟ کیونکہ علم کے بغیر جاہل تھے، عمل نہیں کیا، گمراہ ہو گیا. بغیر علم کے عمل کیا، وہ کیا ہوا؟ گمراہ ہو گیا. خلاصہ کیا ہے؟ محض علم رکھنا، سیکھنا، سکھانا، تعلیم تعلم کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ کافی نہیں ہے، نجات کا باعث نہیں ہے جب تک آپ عمل نہیں کرو. فلا يكون علم نافع الا بالعمل، اس وقت تک علم نافع نہیں ہوگا جب تک آپ عمل نہیں کریں گے. تو عمل کیا ہے؟ ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ تجھ سے علم نافع طلب کرتا ہوں، علم نافع سوال کرتا ہوں، وہ علم جو نفع بخش ہو. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اور اس علم سے بھی تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع بخش نہ ہو. یعنی علم نافع اصل ہے. شاعر کیا کہتے ہیں؟ وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلًا مَعْذُوبٌ مِنْ قُبْلٍ، کہتے ہیں کہ وہ عالم جو اپنے علم پر عمل نہیں کرے گا عذاب بھی آ جائے گا. اور یہ شعر جو ہے ایسے نہیں لیا، بلکہ او عباد الاوثان، جو اپنے علم پر عمل نہیں کرے گا وہ بتوں کی پوجا کرنے والے سے بدتر ہوگا. جس میں فرماتا ہے ان اول من تسجر بهم النار، قیامت کے دن ہوگا سب سے پہلے آگ کو بھڑکایا جائے گا تین آدمیوں سے. سب سے پہلے جو آگ کو بھڑکایا جائے گا تین ہے. سب سے پہلے ان میں سے کیا ہے؟ عالم لم يعمل بعلمه، وہ عالم جو اپنے علم پر عمل نہیں کرے گا. تیسرا الدعوت الیہ، الدعوت الیہ. الثالث، تیسرا کیا چیز ہے؟ الدعوت الیہ، اس کی طرف بھی دعوت دینا. الدعوت الی العلم، علم کے ساتھ وہ علم تین چیزوں کا نام ہے. میں فرمایا معرفت اللہ، معرفت رسولہ، معرفت دین الاسلام. اب اشارہ ہے یہاں پہ فقط تعلیم و تعلم کافی نہیں ہے، بلکہ کامیاب یہ بالکل نہیں ہو سکتا، بلکہ الدعوت الیہ کریں. تعلیم تعلم بھی دینا ہے اور دعوت بھی اسی کی طرف دینے ہے. مرد ہو عورت پر سب پر لازم ہے. نافع لنفسی، کہ انسان نافع لنفسی ہی و نافع لغیرہ، آپ خود بھی نفع بخش، اپنے نفس کے لیے بھی نافع ہو، دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ہو. یہ نہیں کہ صرف خود سیکھو دوسروں کو نہیں سکھاؤ، نہیں. مصلح لغیرہ، دوسروں کی اصلاح کرنے والے بھی بن جاؤ. اور ایک بات یہاں پہ کہوں گا کہ علم اور دعوت کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ صرف کچھ ٹائم کے لیے دعوت دینے، کچھ ٹائم کے لیے دینے، بس نہیں 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 نہیں، بلکہ دعوت 24 گھنٹے، اس کے لیے حد مقرر نہیں ہے. اپنے طاقت کے مطابق جتنے طاقت ہے دعوت دینی ہے. جو طاقت رکھتے ہیں دعوت دینے کا دعوت نہیں دیتے. اللہ کے رسول نے فرمایا من سأل عن علم، من سئل عن علم او كتمه الجم لنجا من النار يوم القيامة، جو جس سے کسی علم کے بارے میں سوال کیا جائے اس نے اگر جواب نہ دی، چھپا دی اس علم کو، قیامت کے دن ہوگا جہنم کی لگام میں سے ایک لگام لگایا جائے گا. جہنم کی جو آگ کی لگام ہے نا ان کے منہ میں لگایا جائے گا جس نے علم کو چھپایا. اللہ اکبر. اور اس طرح بغیر علم کی فتویٰ دینا بھی غلط ہے. اللہ اکبر. دوسرا چیز کیا ہے؟ الدعوت الیہ، دعوت اسی کی طرف. دوسرا یہ کہ دعوت علم کے ساتھ دینا ہے. دعوت علم کے ساتھ، بغیر علم کی دعوت دینا یہ کیا ہے؟ غلط ہے. العلم فيما يدعو الیہ والعلم بحال مدعو.
قل هذه سبیلی، اللہ رب العالمین فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. دعوت دینے ہے نا بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، بغیر علم کی دعوت نہیں دینے. دو قسم ہے دعوت، علم دو قسم کی ہے. علم کے ساتھ دعوت دینے کا مطلب دو قسم ہے. ایک العلم فیما یدعو الیہ، جس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں نا علم رکھنا چاہیے آپ کو. یہ مسائل عمل کا ہے، جس کی طرف میں لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں یہ عقیدے کا ہے یا کسی عمل کا ہے. اگر عمل کا ہے کیا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے کیا یہ فرض ہے، واجب ہے، اسلام سے کیا ہے، مستحبات میں سے ہے، یہ جاننا کیا ضروری ہے. العلم فیما یدعو الیہ، جس چیز کی طرف دعوت دے اس بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے. فرض واجب ہے، مستحب ہے، کیا قرآن حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اس کا علم ہونا چاہیے. دوسرا والعلم بحال المدعو، جس کو دعوت دیتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو علم رکھنا چاہیے، ضروری ہے. جس کو آپ دعوت دے رہے کیا وہ مشرک ہیں، بدعاتی ہے، گمراہ ہے. وقل لهم قولا بلیغا، وقل لهم قولا بلیغا. کس انداز کا آدمی ہے، کس طرح دعوت دینا چاہیے، اس کے بارے میں علم رکھنا چاہیے. جب علم اس کے بارے میں ہوگا تو اسی کے انداز کے مطابق آپ اس کو دعوت دیں گے، پھر وہ دین کی طرف آ جائے گا. اللہ اکبر. اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم دعوت نہیں دے سکتے. اللہ اکبر. اس کا مثال تو آسان لے لے. وہ اعرابی آئے تھے، مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیا، صحابہ ڈانٹنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں ڈانٹنے. اللہ کے رسول کو علم تھا کہ وہ شخص کس انداز کا آدمی، کس طرح وہ دین کو سمجھے گا. بعد میں اللہ کے رسول اس کو بلایا، فرمایا یہ مسجد ہے، اس کام کے لیے نہیں ہے، یہاں پہ کیا کرنے، نماز پڑھنے، دین کی دعوت نشریات کی جگہ ہے، اس گندگی کرنے کا جگہ نہیں ہے. وہ مان لیا. اس لیے دعوت دینے سے پہلے اس کی حالت پر آپ کو علم ہونا چاہیے، اس انداز پر. اللہ اکبر. پھر دعوت دو قسم ہے، ایک دعوت ہے بلسان اور دعوت ہے بالقلم. بلسان کس طرح ہے؟ زبان سے، خطابت سے، منبر و محراب میں لوگوں کو دعوت دے رہے، بول رہے، لوگوں کو نشر اشاعت کے لیے کہہ رہے. یہ کیا ہے؟ یہ دعوت ہے. اور ایک دعوت ہے بالقلم، کتابت. کسی موضوع پر آپ نے کتاب لے کر، کسی موضوع پر آپ نے کوئی تحریر لے کر بھیج دیا، لوگوں کو دعوت دیا، پہنچا دیا. اللہ، یہ بھی دعوت ہے. چوتھا الرابعۃ الصبر علی الاذى، صبر کرنا تکلیفوں پر. زبان سے تکلیف، یہ وہ تکالیف ہے جو عمل کیا جاتے ہیں. صبر عذاب، صبر اس کے نام سے معلوم ہوتے ہیں کہ بہت کڑوی ہے، لیکن اس کا عواقب شہد سے بھی بہت میٹھا ہے. الصبر مثل اسمه مر ذائقته یا ذاقته ولكن عواقبه احلى من العسل. صبر جو ہے اس کے نام سے یہ پتہ چلتے ہے یہ بہت کڑوی ہے، اس کا مٹاس، اس کا جو نام ہے بہت کڑوی ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ شہد سے بھی بہت میٹھا ہے. اللہ اکبر. حبس النفس على طاعة عن معصیت اللہ. اللہ اکبر. اپنے نفس کو روکنا اطاعت پر، عن معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا، علی اقدار اللہ المؤلمہ. اور اسی طرح جو تقدیر پر اللہ نے جو مصائب، جو مشکلات لکھا ہے اس پر صبر کرنا. صبر کی تین قسمیں: صبر علی الطاعہ، صبر علی المعصیہ، اور علی اقدار اللہ المؤلمہ. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کا تہمت لگایا گیا، لیکن آپ نے صبر کیا. کتنی پریشانی مشقت میں اپنے آپ کو ڈالا گیا، لیکن پھر بھی صبر کیا ہے. کیا ہے؟ صبر لسانی ہے. صبر، الصبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر، اللہ کی اطاعت پر صبر. اور صبر علی المعصیہ، گناہ پر، گناہ سے. اور اسی طرح علی اقدار اللہ المؤلمہ، جو تقدیر آپ پر لکھا گیا ہے اس پر صبر کرنا.
المعصیہ. اطاعت پر صبر کس طرح ہے؟ 5 وقت نماز پڑھنا بڑا خطرناک ہے، بڑا مشکل ہے. وضو کرنا، ٹائم نکالنا، پڑھنا، اس پر صبر کرتے ہوئے آپ ادا کریں گے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا ہے. اللہ اکبر. صبر علی اقدار المؤلمہ. انبیاء کرام پر کتنی مصیبت، پریشانی، تکالیف آئے، لیکن انہوں نے بھی ان پر صبر کیا. اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند والا فرمایا. اللہ اکبر. اور رابعہ الصبر علی الاذى. الصبر تکلیف پر صبر کرنا. فیہ والدلیل قولہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے انشاءاللہ پھر تیسرے سے کلاس کو شروع کریں گے. دلائل واضح کر رہے امام صاحب کہ جو میں نے 4 چیزیں میں بیان فرمایا، یہ ویسے نہیں بیان فرمایا، اپنے اجتہاد سے نہیں بیان فرمایا، بلکہ میں قرآن و حدیث سے دلائل سے ثابت کر رہا ہوں. وہ دلائل پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے.